اگلی ہم صورت شروع کرتے ہیں، مختصر ہی اس کا ہم کریں گے کیونکہ اس کا جوڑا وہی مضامین اس میں آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ مکیہ، یہ 26 آیات اور 1 رکوع ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس چھا جانے والی یعنی قیامت کی خبر آئی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، جس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، تھک جانے والے۔ یہ کون لوگ ہیں جو عمل بھی کرتے رہے ہوں گے اور تھک بھی جائیں گے اور ان کا کچھ نہیں بنے گا؟ تسلا نارن حامیہ، وہ جہنم میں بھی پھینک دیے جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی مراد ہیں، جو بڑی سخت محنت کرتے ہیں، بہت لگے رہتے ہیں، لیکن وہ جہنم میں جائیں گے کیونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو جتنی مرضی محنت کر لیں وہ جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شام کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا، اس کو انہوں نے بلایا تو دیکھا کہ وہ سالوں سے محنت کر کر کے اپنے مشن میں اس کے اوپر ایسی، یعنی اس کی حالت ہی جیسے محنت کر کر کے بنا تھک ٹوٹ گیا ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ اس کو رونا شروع کر دیا۔ تو صحابہ جو ساتھ ہیں انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ رونا کیوں شروع کر دیا آپ نے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیات تلاوت کی، عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ، جو عمل بھی کرتے رہے ہوں گے، تھک جائیں گے کام کر کر کے، لیکن جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اور ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے لیکن اگر وہ شرک بھی کرتا ہے تو اس کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر شرک کرے گا تو اس کا معاملہ یہی ہے، خواہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا رہے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، وہ پلائے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر خاردار جھاڑی کے سوا۔ یہ جو کھولتے ہوئے پانی سے پلائے جائیں گے، اس کے حوالے سے بھی حدیث آتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جن کو جہنم میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، وہ پانی پئیں گے تو ان کی انتڑیاں جل کے باہر آ جائیں گی، اور پھر بھوک لگے گی تو ایسی خاردار کانٹوں والی جھاڑی دی جائے گی جس سے ان کو بہت سخت تکلیف ہوگی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ تو ان کو موٹا کرے گی، یعنی جسمانی طور پہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ بھوک مٹے گی، اس سے بھوک بھی نہیں مٹے گی اور کوئی طاقت بھی نہیں آئے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اب ان کافروں کے مقابلے میں پھر وہی قرآن کا جو اسلوب ہے کہ جب کافروں کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے انکاریوں کا ذکر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی یعنی قربانیاں دے رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ کن لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہونے چاہیے؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک ضمناً حدیث جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سن کے آگے بیان کرتا ہے یا آگے پہنچاتا ہے، اس کا مفہوم ہے۔ تو کسی شخص کے چہرے کے تر و تازہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کو جسمانی طور پہ بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور روحانی طور پہ بھی، مالی طور پہ بھی وہ خوش ہے اور بالکل مطمئن زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ہے دعا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس شخص کو۔ تو یہاں سے حدیث کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، حدیث کو آگے پھیلانا، اس کی ترقی کے لیے کام کرنا، اللہ کے نبی کی باتوں کو آگے پھیلانا، دوسروں کو بتانا۔ ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بلغوا انی ولو آیا، یعنی میری طرف سے آگے پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو یا ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے سمندر بیان کیے ہیں، لیکن مسلمان اس سے غافل ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔
کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حکمت کے سمندر بیان کیے ہوئے ہیں۔ لسعیھا راضیہ، وہ اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے، یعنی انہوں نے جو دنیا میں کوششیں کی ہوں گی، ایفرٹس کی ہوں گی، جب اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ دے گا، جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا اس کو انٹرنیشنل ریوارڈ ملا ہے، ہمارے باس ہیں ان کو انٹرنیشنل ریوارڈ ملا ہے، انہوں نے بتایا ہمیں کہ میں پھر وہ پتہ نہیں کینیڈا جا کے اور پھر بڑے بڑے ان کے ساتھ لوگ ہیں اور پوری دنیا کے لوگ وہاں آئے تھے، ان کو انٹرنیشنل ریوارڈ ملا، تو بندے کی اور پورے ملک کی عزت ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کو یہ انٹرنیشنل ریوارڈ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو جو ریوارڈ ملے گا، لیکن کس پہ ملے گا؟ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے کوششیں کی ہوں گی۔ لسعیھا راضیہ، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، بہت بلند جنتوں میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں وہ کسی بھی قسم کی لغو بات نہیں سنیں گے، فضول بک بک نہیں سنیں گے، کسی قسم کا شور و غوغا نہیں ہوگا، شور شرابہ نہیں ہوگا، جیسا کہ جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، ایک جماعت دوسرے کے اوپر لعنت کرے گی، یہ قرآن پاک میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے۔ لیڈر جو ہیں ان کے فالوور جو ہیں نا ان کو ملامت کریں گے کہ تم دنیا میں بڑی تقریریں کرتے تھے اور ہم آپ کی تقریروں کی وجہ سے اس طرف لگ گئے، آپ نے ہمیں کس طرف لگا دیا، اب ہم جہنم میں آ گئے ہیں تمہاری وجہ سے۔ اور لیڈر کہیں گے کہ نہیں، تم تھے ہی بیوقوف، تم ہمارے پیچھے لگ گئے، ہم نے تم اٹھا کے لے کر آئے تھے، تم تو ویسے ہی ہمارے بڑے فالوور بنے ہوئے تھے، تم ہمارے نعرے لگاتے تھے، ہمارا کیا قصور ہے؟ جیسے وہ شیطان بھی اس طرح کے، تو وہاں پہ ان کا نا آپس میں شور شرابہ ہوگا، لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تخت ہوں گے اونچے اونچے، واکواب موضوعہ، اور ساگر یعنی گلاس رکھے ہوئے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، اور گاؤ تکیے قطاروں میں لگے ہوں گے، کشن جس کو آپ کہتے ہیں، تکیے، وہاں پہ قطار اندر قطار لگے ہوں گے خوبصورت انداز میں، وزرابی مبثوثہ، اور نفیس غلیچے بچھے ہوئے ہوں گے، قلین۔ آج کل تو دیکھیں نا کوئی بندہ کہتا ہے میں نے قلین، تو کتنا مہنگا ہوتا ہے، اور ایرانی قلین اور پتہ نہیں کون سا قلین، لیکن جنت کے قلین جو ہوں گے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس طرح کے ہوں گے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہوں گے، ان کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اب اس کے بعد پھر مشرکین مکہ سے خطاب ہے ان کے خاص سینیریو کے حوالے سے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ عرب کے لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اونٹوں کو کس طرح پیدا کیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیے گئے ہیں، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے گاڑے گئے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت غور و فکر دی ہے، اور کیونکہ عربوں میں زیادہ جو چیز تھی وہی ان کی متاع بھی تھی، وہ اونٹ ہی تھے، اور یہی ان کی پہچان تھی اور ان کا مال تھا، اور ان کے لیے یعنی بڑی ایک قیمتی چیز تھی۔ جیسے وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کی اہمیت کے حوالے سے بھی اونٹ اور اونٹنی کا ہی جو ہے نا استعمال کیا گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مسجد میں جائے، اس کا مفہوم ہے، اور 2 آیات سیکھ لے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے وہ اس کو 2 اونٹنیاں، حاملہ اونٹنیاں نام میں مل جائیں، کیونکہ ان کی سب سے قیمتی ترین یہ چیز تھی، تو ہر چیز کو اس سے ہی یعنی سمجھایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اونٹ کی بتایا گیا ہے کہ کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ تو اونٹ کے بارے میں مفسرین نے بڑی تفصیل لکھی ہے کہ وہ کیسا جانور ہے، اس کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، کئی دن زندہ رہ لیتا ہے بغیر پانی کے، بغیر کھائے پیے، اور طوفان میں بھی اس کی آنکھیں ایسی ہیں کہ وہ آنکھیں بند کر لے پھر بھی اس کو نظر آتا ہے، ایک جھلی سی ہوتی ہے وہ اوپر کر لیتا ہے پھر بھی اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، بہرحال بڑی تفصیل ہے۔ تو یہ زوالوجی کی فیلڈ ہے، یعنی کہ اگر سائنس کی بات کریں تو جانوروں کے بارے میں جو ہے زوالوجی والے اس پہ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، تو یہ جو ایسٹرونومی کی فیلڈ ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھیں اس کے اندر کیا کیا معدنیات چھپے ہوئے ہیں، کیا کیا فضیلت ہے، کس طرح زمین کے اوپر وہ میخوں کی طرح گاڑے ہوئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین اللہ تعالیٰ نے کیسے بچھا دی ہے کہ انسان چل پھر سکتے ہیں، یہ جو ہے نا جیالوجی کی فیلڈ ہے۔ فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر،
آپ نہیں ہیں مگر ایک نصیحت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نصیحت کریں، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے بس، اس کے بعد کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ بے شک آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، بلکہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو بندہ ہدایت کا طالب ہے اس کو ہدایت لازمی ملے گی، جو ہدایت کا طالب ہی نہیں ہے اس کو ہدایت کیسے ملے؟ ایک بندہ ہے، اس کو کہتے ہیں یار آئیں کھانا کھا لیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ادھر کو منہ کر، تو کیسے اس کے پیٹ میں جائے گا؟ تو ہدایت جو ہے، جو ہدایت کا ذرا سا طالب ہو، جس کے اندر تھوڑا سا دل ڈر ہو کہ یار واقعی مجھے سیریس ہونا چاہیے، کہ یار واقعی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو میں تھوڑا سا سوچوں، تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ فذکر انما انت مذکر، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں، بس آپ تو نصیحت ہی کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی نگران نہیں ہیں، کوئی ان کے ذمہ دار نہیں ہے، آپ ڈنڈے سے ان کو راہ راست پر نہیں لا سکتے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، زور زبردستی نہیں آپ کر سکتے۔ الا من تولا و کفر، مگر جس نے روگردانی کی اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا۔ انا الینا ایابہم، پھر وہ ہماری طرف ہی لوٹ کر آئیں گے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ اور یہاں پہ مسنون ہے، مستحب ہے کہ دعا کریں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارے سے آسان حساب لینا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کی دعوت کو دوسروں تک بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بھی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور تھوڑی سی اس میں ہمیں سیریسنیس عطا فرمائے، ہم تھوڑا سا نا دل میں اس کو لے لیں سیریس کہ یار واقعی یہ سیریس مسئلہ ہے، اور اللہ کے رسول نے آ کے قرآن کی تعلیم دی، اور سارا صحابہ نے کس طرح کیا، اور ہم اس وقت بالکل ہی اس کو پسے پست ڈالے ہوئے ہیں، اس قرآن کی تعلیم کو، قرآن کو، اور یہ ہمارا جو حال ہے وہ پھر صاحب کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، جزاکم اللہ خیر۔